الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگوار دوستو، زمین کے اوپر ہر ایک نبی نے امت کو اللہ سے جوڑا اور امت کو یہ بتلایا کہ مخلوق کا پیدا کرنے والا خالق اور مالک صرف ایک اللہ ہے۔ نفع اور نقصان کا خالق اور مالک صرف ایک اللہ ہے۔ عزت اور ذلت کا مالک صرف ایک ہی اللہ ہے۔ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ یہ طاقتیں یہ قوتیں کسی کے پاس نہیں ہیں۔ تو لہذا جب کسی کے پاس یہ طاقتیں اور قوتیں نہیں ہیں تو پھر ان لوگوں سے انسان کو مرعوب ہونا یہ انسان کے لیے اچھی بات ہے نہیں کہ انسان مخلوقات کے تاثرات کو دلوں میں لے کر ان کی طرف اپنے آپ کو جھکا دے، یا پھر مخلوق کی طرف یہ انسان اپنے آپ کو بڑھائے اور مخلوق سے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے تذکرے کرتے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے مدد کے لیے اپنے آپ کو ہاتھ پھیلا کر ان کے سامنے کھڑے ہو جائے، تو یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ زمین کی ہر شے اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ زمین اور آسمان کا نظام، یہ سب کچھ اللہ نے اپنے قدرت سے بنایا، اور اتنے سارے بڑے نظام کو بنا کر اللہ بتلاتا ہے کہ انسانوں میں نے تمہارے لیے ساری چیزوں کو بنایا اور تمہیں ہمارے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جب انسان اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑتا ہے تبھی ایمان اور یقین جب بڑھتا ہے تبھی یہ انسان اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، اللہ کی اطاعت پر زندگیاں گزار سکتا ہے، نبی کے فرمان اور سنتوں پر انسان تبھی چل سکتا ہے جب انسان کا ایمان بڑا ہو جائے، بڑھ جائے، اور انسان کا ایمان اس کے اندر جب یہ انسان محنت کرتا ہے تو ہی یہ انسان سنتوں کے اوپر اور اعمال فرائض کے اوپر کھڑا ہو سکتا ہے۔ جان کا لگانا ایمان کے بڑھنے کے بعد ہی انسان کے لیے آسان ہے۔ مال کا خرچ کرنا اللہ کے لیے ایمان کے بڑھنے کے بعد ہی یہ انسان کے لیے آسان ہے۔ خواہشات نفس، یہ انسان جو ہے اپنے خواہشات کی جو زندگی جی رہا ہے، اس سے پیچھے کرنے والی صرف چیز یہی کی ہے، وہ ہے ایمان کی طاقت۔ یہ انسان کا یقین اللہ کے ذات پر ہو جائے اور پھر یہ انسان کے دل میں اللہ کے لیے محبت پیدا ہو اور اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، پھر یہ انسان اللہ کی نافرمانی سے خود بخود اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہے۔ تمام نبیوں نے یہی محنت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک کتنے نبیوں کو بھیجا، اور سارے نبیوں نے ایک ہی بات کی دعوت دی کہ اللہ کی اطاعت کرو، جو اللہ نے مجھ سے تم تک دین پہنچایا ہے وہ دین کو تم اپناؤ اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ زندگی گزارنے کا ہر ایک کا محاسبہ اگر ہم اپنے ذات سے کر لیں گے تو یہ دونوں چیزوں سے ہٹ کر ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں۔ اس لیے فرمایا انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو کھڑا کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان والا وہ ہے جو اللہ پر یقین رکھے، مومن وہ ہے جو اللہ کا یقین دل کے اندر جمائے، اللہ پر توکل کرے۔ اللہ کا یقین جب بندے کے دل کے اندر آ جاتا ہے تو پھر فرمایا کہ پھر یہ انسان اس کی پھر عبادت اور اطاعت کرے۔ دین اسلام کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہم اللہ کی گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے سچے رسول ہے۔ اسی لیے تمام نبیوں کی محنتیں یہی ہوتی رہی، اور اب یہ جو سلسلہ، یہ جو ماہ چل رہا ہے، ابھی اس کے بعد جو آنے والا جو مہینہ مبارک ہے، جو حج کے ایام والا مہینہ، مبارک مہینہ، قربانیوں والا مہینہ،
یہ جو مبارک جو مہینے جو آنے والے ہیں، محرم کے بعد، محرم اور محرم سے پہلے کا ذی الحج اور پھر ذی القعدہ جو شروع ہے، یہ ایام وہ مہینے ہیں جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ محرم سے پہلے اور محرم یہ 3 مہینے اور پیچھے شعبان، یہ 4 مہینوں کو اللہ رب العالمین نے حرمت والے مہینے بنائے۔ یہ 4 مہینے کی اندر انسانوں کو گناہوں سے بچنے کا حکم، گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں کو صحیح گزارنے کا حکم، پھر اس کے اندر انسان کو اطاعت والی زندگی گزارنے کا حکم، پھر اس میں اللہ کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کا حکم ہے۔ یہ 4 مہینے جو آئے ہیں اور جو چل رہے ہیں اور آگے جو آنے والے مہینے ہیں، اس میں جو اللہ کے احکامات ہے اس کو پورا کرنے کا، جو قربانیوں کا اور جان اور مال کے لگانے کا جو یہ ایاموں کے اندر اللہ کے نبی نے ترغیب دی، اور اللہ نے جو انسانوں پر فرض کیا ہے حج، بندوں کو کہا ہے کہ ان چیزوں کو کرو۔ اب یہ اتنے بڑے بڑے اعمال جو کرنا ہے، یہ کب انسان سے ہو سکتے؟ یہ تو تبھی ہوگے جب مخلوق کے انسانوں کا دل مخلوق سے خالی ہو۔ یہ تو تبھی ہو سکتا ہے جب انسانوں کے دلوں میں دنیا کی محبتیں نہ ہو۔ یہ تو تبھی ہو سکتا ہے جب انسانوں کے دلوں میں دنیا کے تاثرات نہ ہو۔ یہ تو تبھی انسان جو ہے اطاعت پر، سنتوں پر، ان مہینوں کی جو ہے ان مہینوں کا ادب کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ ابھی ہمیں تو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ مہینے ہے کیا، اور یہ مہینوں کی جو ہے فضیلت کیا، ان مہینوں کے اندر زندگی گزارنی کیسی ہے۔ عام دنوں کی طرح اس میں زندگی گزارنا یہ انسان کے لیے فرمایا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ان ایاموں کے اندر جیسے ہمارے نیکیاں، اس کا بھی اجر اللہ بڑھا دیتا ہے، کیونکہ ان احترام کرنے والے مہینوں کے اندر بندوں نے اس کا احترام کیا، ادب کیا، تو فرمایا کہ اس ادب پر بھی اللہ، اس کے تعظیم پر بھی اس کو اجر دیتا ہے۔ ان ایاموں میں گناہوں سے بچنے کا حکم، گالی گلوچ سے بچنے کا حکم، سنتوں پر رہنے کا حکم، نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جان مال کے لگانے کا حکم، حج کرنے کا حکم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ ابھی ان ایاموں میں انسان کا اگر ایمانی اگر اس میں عار کا نہ ہو تو انسان کیسے بنے گا، کیسے اعمال کر پائے گا؟ اور اس میں سب سے بڑی قربانی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس حالات کے اندر آئے اور جس وقت کے اندر آئے، اس وقت کا عالم، اس وقت کا ماحول، اس وقت کے حالات اور اس وقت کا جو دور تھا، ہمارے دور کو ہم دیکھ کر جو آج پریشان ہوتے ہیں، دنیا کو دیکھ کر آج ہم پریشان ہوتے ہیں، دنیا کی طاقت کو دیکھ کر آج ہم گھبرا جاتے ہیں، آس پاس کے ماحول کو دیکھ کر آج ہم گھبرا جاتے ہیں، اور دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ہم ان سب چیزوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کیسے اعمال کریں، اب ہم کیسے سنتوں پر چلے، اب ہم کیسے قربانیاں دیں، اب ہم کیسے، کیونکہ حالات خلاف ہے، ماحول خلاف ہے، حکومتیں خلاف ہے، لوگ خلاف ہے، دشمن تو دشمن، سامنے اور بھی جو ہے تو لوگ دشمن بن کر بیٹھے۔ یہ خیالات انسان کو ایسا پریشان آج ہمیں کرتی ہے اور ہم پریشان ہو جاتے، اور ہمارے دل و دماغ میں پھر نگیٹو خیالات آ جاتے، اور پھر ہم اعمال جیسی چیزوں سے اپنے آپ کو پیچھے رہنے اور پیچھے کرنے کے عزائم بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آج نہیں تو بعد میں، اب نہیں تو کل، یا پھر آج نہیں ہوا تو کبھی اور کر لیں گے، ابھی حالات صحیح نہیں ہے تو کسی اور دن کر لیں گے۔ ایسے انسان آج ہمارا یہ حال ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کتنا خطرناک تھا۔ جب وہ دنیا کے اندر تشریف لائے، جب وہ دنیا میں آئے، زمین کے اوپر بتوں کی عبادتیں اور پوجائیں شروع تھی، اور وہ جب آئے ان کے پہلے کا دور حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آئے، حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 1000 سال کے بعد حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طوفان نوح کے بعد 1263 سال کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا کے اندر آئے تو اس دور کے اندر ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ 4 بادشاہ جو بڑے بڑے خطرناک جو گزرے ہیں، ان چاروں کا جو ذکر قرآن نے بھی کیا ہے۔ ایک کا ذکر تو سورہ اسراء میں کیا ہے، آیت نمبر 5 میں کیا ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ ایک کا ذکر کیا، یہ وہ تھا جو نافرمان تھا، اور دوسرے نمرود
ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر اس نے فتنہ مچایا ہوا تھا اور اس نے دنیا کے اوپر ظلم ڈھایا ہوا تھا، اور جب اس کو خبر لگ گئی کہ تیرا تخت پلٹنے کوئی آنے والا ہے تو پھر تو اس نے وہاں سے حد ہی اس کی نہ رہی، اس نے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے تو قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہ دو ظالم بادشاہ ہیں اور دو نیک اور اچھے اور صالح اللہ کے نیک بندے، اللہ نے یہ بھی دو ایسے لائے جو اللہ نے انہیں جو حکومت دی پورے کائنات میں، پھر اللہ نے کسی کو حکومت نہیں دی۔ حضرت ذوالقرنین، یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے کچھ دور کے بعد ہی جو ہے تو ان کا دور آیا تھا، حضرت ذوالقرنین کا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کو حکومت دی۔ قرآن بھی اس کے لیے سورۃ النمل مستقل اس کے اندر پورا ذکر انہی کا ہے 19 پارے میں۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام جو آئے، یہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے بعد آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے بیچ میں 700 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام تک 1400 سال کا فاصلہ ہے۔ اس کے بیچ میں جو ہے تو حضرت ہارون یا حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام دنیا میں آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر پھر اس کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تک 1400 سال کا فاصلہ، اور عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک 650 سال کا فاصلہ رہا ہے۔ اتنے دور کے اندر بنی اسرائیل کا جو دور تھا، اس دور میں حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کی یہ قوم، حضرت اسحاق علیہ نبی علیہ السلام کے ذریعے سے یہ ہے تو ادھر آئی۔ ان لوگوں کے اندر پھر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے پیچھے یہ یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل۔ اس دور میں یہ بادشاہ بڑے بڑے دوسرے بھی آئے، فرعون آئے، فرعون بھی موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے دور میں آیا، لیکن 4 بادشاہوں کو اللہ نے جو حکومت دی تھی، وہ 4 بادشاہوں میں 2 نیک اور 2 اچھے، حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان اور وقت نصر، اور تیسرے جو ہے وہ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے دور میں نمرود۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام پیدا ہوتے کوسا نامی بستی کے اندر، اور حالات بھی ایسے، ان کے والد ایسے ویسے میں نہیں، ان کے تو یہ حالت تھی بتوں کی، وہ جو نمرود تھا اس کا خاص الخاص بندہ، اور اس کا کام دھارمک کام کہ وہ لوگوں کو پوجا کروانے کے لیے انتظام کرے، ان کے لیے بتوں کا انتظام کرے، بتوں کو بنائے، اس کی نگرانی بھی کرے اور اس کو فروخت بھی کرے، بیچے بھی، یہ آذر کا کام۔ قرآن کریم نے اسی کو جو ہے نا ان کے ابا کا نام بتلایا آذر۔ قرآن کریم کے اندر 7ویں پارہ میں سورۃ الانعام کے اندر آیت نمبر 76 میں اور رکوع نمبر 15 میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً قَالَ إِنِّي أَرَاكَ۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اپنے باپ سے کہنے لگ گئے کہ ابا لِأَبِي آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً قَالَ إِنِّي أَرَاكَ، کہ تم ایسے بت جو ہاتھوں سے بنائے ہیں ان کی تم پوجا کرتے ہو، ان کو تم مانتے ہو، فی ضلال مبین، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم اور تمہارا قبیلہ اور تمہارے جو سب یہ جو ہے ماننے والے کھلے گمراہی میں ہے۔ یہ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے جب ہوش سنبھالا، دیکھتے ہی جو ہے نا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اپنے باپ کو دیکھ رہے آذر کو کہ وہ جو ہے بتوں کی پوجا کر رہے، فوراً ان کو روکنے کے لیے انہوں نے ماحول کو اور حالات کو نہیں دیکھا، گھبرائے اور متاثر نہیں ہو گئے۔ بادشاہ کا خاص الخاص انسان ہے، باپ ہے، پھر بھی ٹکر لیا اور کیا کہنے لگے لِأَبِي آذَرَ، باپ کا نام آذر، قرآن نے اس کو آذر کہا ہے، لیکن توراتوں کے اندر اس کا نام تارخ ہے، تارخ، ابراہیم بن تارخ بن ناحور بن ساروغ اور بن راغو اور بن فالغ اور بن عابر، اور پھر اس کے بعد میں حضرت سام بن لوط، حضرت سام بن نوح علیہ نبی علیہ السلام، یہ ان کے نسل سے آئے ہوئے۔ اب ان کے لیے ان کی عمروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بڑا لمبا طویل عرصہ تھا. حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک تو عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. وہاں سے آگے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک بھی جو ہے نا عمریں کم زیادہ ہوتے رہی. حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کے جو بیٹے سام تھے ان کی عمر 600 سال تھی. اس کے بعد پھر نیچے 2 پیڑھی آ گئے. پھر تیسری پیڑھی حضرت ان کے والد آئے عابر، ان کی عمر 466 تھی، 66 سال. اس کے نیچے آئے فالغ، اس کی عمر 439 سال تھی. پھر اس کے نیچے آئے راغو، ان کی عمر 239 تھی. راغو کے نیچے آ جائے ساروغ، ان کی عمر تھی 229. اور ان کے نیچے آ جائے ناحور، یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا، ان کی عمر 148 سال تھی. اور اس سے نیچے آئے ان کے ابا تاریخ آزر، ان کی عمر تھی 250 سال. ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہو گئے، جب ان کی عمر تھی 75 سال، ان کے والد کی جوان، اس عالم میں انہوں نے ان کے ساتھ میں ٹکر لی. اب یہ جو عمر ہے وہاں سے نیچے پھر دھیرے دھیرے کم ہوتے 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 آج جو آیا نا سلسلہ 60 یا 70 نبی علیہ السلام کے دور تک آنے تک 60-70 سال کی عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہاں پر حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتلایا کہ محدود عمر، کم عمر، یہاں تک کہ میرے عمر کی عمر 60-70 سال کے اندر ہے، 60-65 سال کی عمر. لیکن عمروں کا جو سلسلہ تو زیادہ تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے ہی تک تھا. حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کے بیٹے کی 600 ہوئی، اس کے بعد پھر کسی کی نہیں ہوئی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خود 950 سال بعد جو ہے تو دعوت تبلیغ کی. قرآن کہتا ہے 950 سال تک. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھیرے دھیرے عمروں کو کم کیا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہو گئے عراق کے اندر، عراق کے بستی میں بابل کے اندر اللہ نے ان کو جو ہے نا پیدا کیا. حضرت ابراہیم علیہ عراق کے اندر بابل شہر میں کوسا نامی بستی میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہو گئے. ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پیدا ہو گئے تو اس کے بعد وہ وہاں سے کنعان کی طرف انہوں نے اپنے آپ کو لے کر آئے. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر یہ اکیلے نہیں تھے، آدر کے 3 بیٹے تھے، جس کے اندر ایک حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. میں آپ کو یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آگے پیچھے آئے بائیں دائیں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو ان کے ساتھ میں کھڑا ہو کہ تم جو کر رہے بہت اچھا ہے کرو. اور وہ کوئی بتلانے والا بھی نہیں تھا، ہمت بڑھانے والا بھی نہیں تھا کہ تم جو دعوت دے رہے ہو یقیناً بہت اچھی، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہمارے آس پاس تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی تعلیم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین بتلایا اس پر کامیابیوں کے جو حدیث بتلائی وہ ہمارے پاس میں. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بچپن ہی سے دیکھا یہ حال اور یہ طاقتور لوگ اور یہ بادشاہ اور یہ باپ، یہ طاقتور باپ اور یہ پجاری اور یہ آزر نام، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے آزر کا نام، آزر تاریخ اصل میں کہتے ہیں کہ تاریخ نام ان کا تارخ ہے، لیکن کہتے کہ آزر اس لیے گرا ان کے اندر جتنے بت تھے عبادت کرنے کے سب سے بڑا ایک بت تھا جس کا نام آزر تھا. اور یہ جو ہے نا آدر کا ان کے والد صاحب جو ہے نا یہ بتوں کے تمام بتوں کے نگران تھے، خاص طور سے پھر وہ بڑے بت کے بھی یہ خود نگران تھے، اس لیے اس بت کے نام کے ساتھ ان کی نسبت جوڑ کر آدر رکھا. حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صدیق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کا نام تارخ ہے، یہ نام انہوں نے کہا کہ یہ ان کا نام ہے. انہوں نے تو پوری اس کے اوپر کتابیں لکھی حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے. ابن جریر، ابن ضحاک یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن نے جب کہا ہے کہ آزر نام ہے تو ان کا نام آدر ہے، اور تارخ نام جو ہے ان کا نام ہو سکتا ہے کہ ان کا یوں ہی نام پکارا گیا ہو. یہ تو بنی اسرائیلی روایتیں تھے کچھ، لیکن قرآن نے ان کا نام آدر کا ہے. بڑا مشہور انسان جس کا بتوں کے ساتھ نام جوڑا گیا ہو وہ کیسا ہوگا؟ آج جو بتوں کے ساتھ میں چیزوں کے ساتھ میں جس کا نام جوڑتے ہیں اس سے لوگ ڈر جاتے ہیں. یہ تو باپ ان کا خود بخود ان کے بتوں کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے. ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہو گئے تو ان کے 3 بیٹے، یہ خود جو ہے نا آزر کے بیٹے، آزر کے 3 بیٹے اس دور میں ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں حضرت لوط علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت ہاران، حضرت لوط علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد، اور دوسرے ان کے بھائی تھے ناحور.
یہ 3 بیٹا ان کے پیدا ہو گئے. 3 میں ایک بیٹے تھے حضرت ہاران، یہ حضرت لوط علیہ نبی علیہ السلام کے بیٹے. اب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام بابل سے کنعان کی طرف جو آئے تھے نا، غوطہ نامی بستی میں، یہ حضرت لوط علیہ نبی علیہ السلام تھے جو ان کے رشتے میں تھے، تو وہاں پہنچے تھے. اس لیے بعض علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ وہاں پیدا ہو گئے، لیکن وہ پیدا ہو گئے عراق کے اندر، لیکن یہاں پر یہ پہنچے تھے حضرت لوط علیہ نبی علیہ السلام کی مدد کے لیے. تو یہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے زمین کے اوپر جب یہ حالات کو دیکھا اور جب یہ منظر انہوں نے دیکھا، تو دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنے باپ سے کہا لِأَبِي آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ تم یہ بتوں کو مانتے ہو، تم یہ چیزوں کو معبود بناتے ہو. اور پھر وہ وہاں سے انہوں نے جب سفر کر جب وہاں اس علاقے میں پہنچے، علاقہ حزان میں، جب وہاں پر وہ پہنچے نا، تو وہاں پر یہ لوگ 7 ستاروں کی پوجا کرتے تھے. پھر یہ الگ قبیلہ، یہ الگ ان کا ماحول دیکھو. ایک تو نمرود یہ بتوں کی عبادت کرواتا، خود کی عبادت کرواتا، ظالم، خود نے اپنے سر پر تاج رکھا، یہ پہلا بادشاہ ہے. پھر یہ حضرت ابراہیم ان کے ابا خود جو ہے بتوں کو فروخت کرنے والے، نام و شہرت والے. اور جس علاقے کے اندر گئے ہو، اس علاقے کے اندر کے سارے لوگ 7 ایسے جو ہے نا ستارے جو بہترین چمکنے والے، جن کو قرآن نے بھی کہا ہے، حدیثوں میں اس کا ذکر ہے، وہ 7 ستاروں کے یہ پجاری لوگ. بستی میں گئے تو بستی سب کی سب آسمان میں پوجا کر رہے ہیں ستاروں کی. اور وہاں پر گئے تو اپنے باپ کے پاس سے، تو باپ کے پاس یہ عالم ہے کہ سب کے سب بتوں کے سامنے جھکے ہوئے. اور نمرود کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے جھکو، میری عبادت کرو. اکیلے واحد ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اس دور اور اس حالت کے اندر کھڑے ہو گئے. اب یہ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام جس علاقے کے اندر پہنچے، جو ہے تو کنعان کے اندر، اور جب وہاں پر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ سارے لوگ ستاروں کی پوجا کر رہے، سارے لوگ آسمان میں دیکھ رہے. تو ان کا بھی دل اور دماغ اور مائنڈ اس طرف چلا گیا. ان کے بھی دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے نا ستارہ جو نکلا ہے، یہ میرا معبود ہے. جب اس ستارے کو دیکھا تو دھیرے دھیرے وہ ستارہ جو ہے روشنی آنے پر وہ غائب ہونا شروع ہو گیا. پھر انہوں نے جو ہے سوچا کہ بڑے والا ستارہ یہ میرا معبود ہو سکتا ہے. پھر دھیرے دھیرے جو ہے تو وہ بھی جو ہے تو وہاں سے غائب ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ سب ستارے غائب ہو گئے. پھر جو ہے تو چاند کے اوپر آ گئی باری. کہا کہ نہیں، یہ ہو سکتا ہے، یہ ستاروں سے بھی بڑا ہے اور بہت زیادہ روشنی اس کی، یہ ہو سکتا ہے. اس کا بھی نمبر گیا، وہ بھی غائب ہو گیا. صبح ہو گئی تو چاند بھی غائب ہو گیا. پھر صبح ہو گئی تو پھر سورج نکلا. اب کہنے لگے سورج تو یہ چاند سے بھی بڑا ہے، ستاروں سے بھی بڑا ہے. کہنے لگے نہیں، اب یہی میرا رب ہے، ہو سکتا ہے یہی میرا رب ہو. لیکن پھر دھیرے دھیرے کیا دیکھتے ہیں کہ جیسی رات آنے لگ گئی تو پھر سورج بھی جو ہے تو دھیما گرنے لگ گیا اور سورج بھی جو ہے تو چھپ گیا. پھر وہ کہنے لگے کہ نہیں، میرا یہ رب نہیں ہو سکتے، نہ سورج میرا رب ہے، نہ چاند میرا رب ہو سکتا، نہ ستارے میرا رب ہو سکتے. اب یہاں سے ان کی ہو گئی جنگ شروع توحید کی. اب ماں بھی کہنے لگ گئی، باپ بھی کہنے لگ گیا، ہمارے معبود تو معبود ہے، لیکن ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اپنے دل ہی کے اندر وہ پریشان ہے، یہ کیسے رب ہو سکتے، یہ کیسے رب ہو سکتے. ماں سے سوال کر بیٹھے کہ اماں مجھے بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے. وہ کہنے لگے اماں کہ بھائی وہ کہنے لگے میرا رب کون ہے. تو ماں کہنے لگے کہ اماں تیرا رب میں ہوں. ماں کہنے لگے میں تیرا رب ہوں کیونکہ میں دودھ پلاتی تھی نا، میں کھلاتی تھی نا، میں تیرا رب ہوں. اچھا، کہا کہ تیرا رب کون ہے. کہا کہ میرا رب تیرا باپ ہے، تمہارے باپ حضرت آزر ہے. کہنے لگے آزر کا باپ کون، آزر کا رب کون ہے. کہا آزر کا رب نمرود ہے. کہا نمرود کا رب کون ہے. فوراً ماں تو حیران ہو گئی اور پریشان ہو گئی اور دوڑتے ہوئے بیٹے کے پاس گئے اور کہا کہ چپ ہو جا، خاموش ہو جا، کیا کہہ رہا ہے تو نے کیا کہا ہے، ایسے کیسے سوال کیا تو نے، آئندہ یہ بات زبان سے نہیں نکالنا. منہ دبا دیا، خاموش کر دیا اور وہ ایک کونے میں بیٹھ گئی روتے ہوئے. آزر آتا ہے، آزر آنے کے بعد پوچھتا ہے کیا ہوا، کیوں ماتم منایا جا رہا ہے، کیوں اتنا جو ہے تو پریشان ہے. وہ کہنے لگے پوچھ لو تمہارے بیٹے سے وہ کیا کہنے لگ گیا، اس نے کیسے سوال کیے. کہا کیا سوال کیا. کہا کہ وہ پوچھتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے. میں نے کہا نمرود. تو کہتا ہے نمرود کا رب کون ہے. اب باپ کا اور ان کا مکالمہ ہوا. پھر باپ اور بیٹے میں بات پر بات ہونے لگ گئی. پھر باپ کہنے لگ گیا بیٹے کو کہ بیٹ اگر تو نے نہیں مانا، اگر تو نے نہیں سمجھا اور اگر تو نے نہیں جانا کہ ہمارا رب نمرود ہے تو میں تیرے ساتھ برا سلوک کروں گا.
میں تیرے ساتھ تکلیف دہ والا عمل کروں گا، میں تجھے اذیت پہنچاؤں گا، یہاں تک کہ میں تجھے سنسار کر دوں گا، میں تجھے گھر سے الگ کر دوں گا، پراپرٹی سے الگ کر دوں گا، جائیداد سے الگ کر دوں گا، نام سے الگ کر دوں گا، ماں سے الگ کر دوں گا، خاندان سے الگ کر دوں گا، قبیلے سے الگ کر دوں گا، بستی سے الگ کر دوں گا۔ اب یہاں پر بتاؤ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ میں کون تھا؟ کیسی آزمائشیں آ رہی، کیسے امتحانات آ رہے، اور کیسا ان کے اوپر حال ہے، ان کا اس وقت کیا عالم ہوگا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا؟ کم عمری کے اندر گھر مخالف، باپ مخالف، ماں مخالف، کہہ رہا ہے، دھمکی باپ یہ دے رہا ہے، اور پھر آگے باپ ہی نے نکالنے کا جب زبان سے کہا تو کون تھا پیچھے جو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی کفالت کرے؟ ایسی حالت میں، ایسے وقت میں گھر اور ماں باپ یہ سب مخالف، بستی دیکھے تو سب ان کو دیکھ کر وہ پریشان بیزار، کیا عالم ہوگا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا؟ کیسے قربانیاں دی انہوں نے اللہ کے لیے کہ ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی رب ہے، ایک ہی رب کی عبادت، ایک ہی رب کے سامنے سجدہ، اور ایک ہی رب کو ماننا، ایک ہی رب کے سامنے جھکنا۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا یہ یقین، یہ طاقت اللہ نے انہیں ہدایت پر ڈال دیا ہوا تھا۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ جب بندہ ایمان قبول کر لے اور ظلم نہ کرے، ظالم نہ بنے، ظلم نہ کرے، تو فرمایا کہ وہی ہے امن والا، وہی ہے ہدایت والا۔ نبی علیہ السلام کے پاس میں ایک شخص آیا، اللہ کے حبیب مدینہ سے باہر نکلے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں، ایک شخص گھوڑ سوار دوڑتے ہوئے سامنے سے آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی تیزی سے ہماری طرف آ رہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا آنے دو۔ جب وہ قریب آیا تو قریب آنے کے بعد میں نبی علیہ السلام اور صحابہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، جب نبی علیہ السلام کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کس مقصد اور کس غرض سے تو یہاں پر آیا ہے؟ تو کہنے لگ گیا، میں اپنے گھر سے، اپنے بچوں سے نکلا، اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے تعلق کو توڑ کر نکلا، مال کو چھوڑ کر نکلا، اہل وعیال کو چھوڑ کر نکلا، ساز و سامان کو چھوڑ کر نکلا، بستی کو چھوڑ کر نکلا، قبیلے کو چھوڑ کر نکلا، یہاں تک کہ میں نے ساری چیزوں کو چھوڑ کر نکلا۔ راستے سے نکلتے ہوئے کھانا توشہ تھا جو سب کچھ ختم ہوا، یہاں تک کہ میں آگے بڑھا، توشہ ختم ہو گیا، میں نے گھاس پھوس اور پتے اور درخت کھاتے کھاتے میں یہاں تک آیا، اور میری غرض، میری غایت، میری نیت صرف یہ ہے کہ میں محمد رسول اللہ کو تلاش کروں اور میں ان سے اسلام کو سیکھوں، میں ایمان کو ان سے حاصل کر لوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ پھر تیری مراد پوری ہو گئی، لے میں محمد رسول اللہ ہے، میں ہی ہوں محمد رسول اللہ۔ آگے بڑھا، آگے بڑھ کر اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اسلام سکھائیے، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھوایا، کہا کرو لا الہ الا اللہ، انہوں نے کلمہ پڑھا، کلمے کی شہادت دی، فرمایا اسلام سکھلاؤ، اسلام سکھلایا، کہا کہ نماز پڑھو 5 وقت کی، کہا کہ روزے رکھو، کہا کہ پھر روزے رکھو، زکوٰۃ دو، اور پھر حج کرو۔ وہ صحابی کہنے لگ گئے کہ یا رسول اللہ یقیناً میں یہ سب چیزیں کروں گا۔ حضرت عمار بن یاسر، حضرت حذیفہ بن یمان، یہ دونوں صحابہ اور صحابی دیگر، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گھیرا لیا ہوا ہے وہ صحابی کو، اور نبی علیہ السلام کو گھیرا ہوا ہے ہم نے، اور دیکھ رہے ہیں کہ اس کی تڑپ، اس کی قرآن اتنی زیادہ ہے کہ وہ اتنا شوق سے اسلام قبول کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ جب آگے بڑھا اپنے سواری کو لے کر تو زمین کے اندر بل تھی جو جنگلی چوہوں نے سوراخ بنایا ہوا تھا، اس سوراخ کے اندر پھسپھوسی زمین کے اوپر اس کے سواری کا پیر گر گیا، جیسی پیر گر گیا اس کی سواری ٹیڑھی ہو گئی اور وہ اس پر سے فوراً نیچے گر گیا اپنے سر کے بل، یہاں تک کہ سر اس کا زمین پر گرتے ہی گردن ٹوٹ گئی۔ نبی علیہ السلام نے فوراً صحابہ سے کہا کہ دیکھو دوڑو، پکڑو، دیکھو اس کا خیال کرو۔ جب صحابی وہاں دوڑے، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حذیفہ یمان، وہ کہتے ہم آگے بڑھے، ہم نے دیکھا تو اس کی جسم سے روح نکل چکی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ تو فوت ہو گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ وہ بندہ ہے جس نے عمل تھوڑا کیا لیکن یقین جب ایمان اللہ پر لے آیا، اس کے بدولت اور نیت اس نے یہ کی تھی نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، حج کروں گا، زکوٰۃ دوں گا، اس غرض پر اللہ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ جیسے صحابہ نے کہا نا یا رسول اللہ فوت ہو گئے، اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے، فوراً اپنی گردن کو اس طرف موڑ لیا، پھر واپس اپنی گردن کو ان کی طرف کیا، چہرے کو جب اپنے اس کے طرف کیا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تمہیں پتا ہے میں نے گردن کو کیوں موڑا؟ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا، آپ ہی بتائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ دنیا سے فوت ہو رہا تھا، جب اس کی روح نکل رہی تھی، میں دیکھ رہا ہوں اسی وقت 2 فرشتے آئے اور ان کے ہاتھ میں بہترین جنت کے پھل تھے اور وہ ان کے منہ میں ڈال رہے تھے، لہذا مجھے اسی وقت یہ احساس ہوا کہ میں یہ یقینی طور سے
اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ یہ گھر سے نکلنے کے بعد توشہ ختم ہونے پر بھوک کی حالت میں درخت کے پتے کھاتے ہوئے اسلام کی چاہت میں، اللہ کی چاہت میں، نبی کی محبت میں یہ مجھ تک پہنچا ہے۔ بھوک اور پیاس میں تھا، اللہ نے اس عمل پر اس کے بھوک کو مٹانے کے لیے جنت سے پھول کو بھیجا ہے، لہذا میں نے اس کو دیکھا۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو، اپنے ساتھی کو قبر کے اندر دفن کر دو، نماز جنازہ پڑھو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے غسل کروایا، پانی کے پاس لے گئے، غسل کروایا۔ اللہ کے رسول نے کہا قبر کھودو، قبر کھودوائی۔ اللہ کے رسول نے کہا قبر بغلی کھودو، بغل والی قبر کھودو، کیونکہ وہ ہماری ہے، اور بنا بغل والی قبر، فرمایا کہ یہ ہماری نہیں، یہ ہم میں سے علاوہ جو لوگ ہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے، ایک چیز اس کو ہم ذہن میں رکھیں۔ قبرستان میں جانے والے، قبرستان میں دفن کرنے والے، ہماری قبریں سیدھے ہوتی ہیں، سیدھی قبریں، فرمایا اسلام والوں کی، ایمان والوں کی نہیں ہوتی، یہ اسلام اور ایمان سے باہر جو لوگ ہیں ان کی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صحابہ سے کہہ رہے سیدھی قبر نہ کھودو، یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ ہمارے علاوہ کے لوگوں کی ہے، ہماری قبر بغلی ہے۔ قبر ایسی کھودے اور نیچے اس طرح اندر جو ہے نا، اندر کی طرف ایک سوراخ بنائے صندوق کی طرح، اور اس کے اندر قبر کو ڈالے، اور جب مٹی ڈالے تو پوری وقت گڑے میں جائے، اندر نہ جائے۔ ایسی قبر کھودنے کا حکم ہے۔ آج ہماری قبریں ماشاءاللہ کیسی کھودی جاتی ہے، ہم تم تو باقاعدہ خود دیکھتے ہی ہے کیا حالت ہے ہمارا۔ تو یہ سنت سے ہم ہٹ کر یہیں سے شروعات کرتے۔ قبر کا عالم ہمارا تو عالم ہی خراب ہے۔ ہمارے نمازی بھی نمازی نہیں ہوتے، ہمارے تو جو یہ نماز جو پڑھنے والے ہوتے وہ بھی اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے طہارتیں بھی نہیں ہوتی ہے۔ کئی تو ایسے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وضو نہیں اور طہارت نہیں۔ پڑھنے والے چند لوگ ہوتے جو نمازی ہوتے پڑھتے، ساتھ میں چلنے والے بے نمازی، اٹھانے والے بے نمازی، کفن پہنانے والے بے نمازی، لٹانے والے بے نمازی، قبر میں اتارنے والے بے نمازی، قبر میں سلانے والے بے نمازی۔ اکثر جگہوں پر یہ حال ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جب قبر میں لٹایا جاتا ہے تو قبر کا بھی عطا پتہ صحیح نہیں ہوتا ہے شریعت کے مطابق، اکثر جگہوں پر یہ ہوتا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ تعالی تو تبلیغ کے ذریعے سے کچھ لوگوں کے اندر سمجھ آ گئی، علم آ گیا، اور بہت سارے لوگ جو ہے تو جانتے ہیں، نماز جنازہ کو بھی جانتے، ورنہ پہلے تو نیتیں بتلانی پڑتی تھی، ایسی نیت کی جاتی۔ آج تو وہ سب چیزوں کو لوگ جانتے بھی۔ آگے جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی آپ متقی ہے، پرہیزگار ہیں، نمازی ہے، تقوی والے ہیں، آپ کھندا دو۔ بہت سارے لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کی داڑھی ہے، سنت طریقے پر رہتے ہیں، آپ نماز کے پابند ہیں، آپ شریعت اور سنت کے، اگر علم نہیں تو کیا، لیکن آخری درجے میں کچھ تو ہے، آپ قبر میں اترو۔ معزز اور معزز لوگ، علم والے لوگ، تقوی والے لوگ، اللہ والے لوگوں کو لوگ آگے کرتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے اللہ والوں کی نگاہ گرنا، علم والوں کی نگاہ گرنا، قرآن والوں کی نگاہ گرنا، قرآن والوں کا ہاتھ لگنا، قرآن والوں کے زبان کی دعا نکالنا، اللہ اس کے حق میں لاکھوں بے نمازی اور لاکھوں ایسے لوگ بے دینی ہے، ان سے بہتر ایک نیک بندے کی نگاہ اور زبان اٹھنا اس کے حق میں مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے، یہاں تک کہ اس کے اوپر چھاؤ بھی گرے نیک لوگوں کی، فرمایا اس کے بدولت بھی مغفرت ہونے کی چانس ہے، کیونکہ وہ اللہ والا ہے۔ ایسے اللہ والوں کو کہا ہے کہ ہمارے گھر سے لے کر قبر تک ان کا ساتھ رکھو، نمازیوں کا ان کا ساتھ ہمارے ساتھ میں رکھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی قبر کھودو، بغلی قبر کھودو، بغلی قبر کھودی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے صحابہ سے، دیکھو یہ وہ بندہ ہے جس نے اسلام لایا، ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں کیا۔ اس کو یاد رکھو، ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں کیا، اب ہدایت پر رہا۔ یہی ہے جس نے کم عمل پر بہت بڑا اجر پایا، اللہ نے اس کو جنتی بنایا۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے قوم کو دعوت دینا شروع کر دی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جو ہے تو بتلائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ہمارا ایمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی جو ہے اپنے آپ پر رحم کھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی نیک لوگوں کی صحبت میں اللہ میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔